اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اس کا مطلب خواجہ نے ہر 2 منٹ میں ایک آدمی کو مصطفیٰ کا شدائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، یہاں پوری زندگی تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہاں پوری زندگی خطاب کرتے رہتے ہیں، اور ہزاروں تقریریں ہوتی ہیں، سینکڑوں بیانات ہوتے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ پوری زندگی کے بیان میں ایک آدمی کو داڑھی نہیں رکھوا پاتے ہیں، ایک آدمی کو نمازی نہیں بنا پایا، مگر اللہ اکبر، جس درویش مرد حق آگاہ نے اپنے 45 سالہ زندگی میں لاکھوں لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے آشنا کر دیا۔ کتنا زبردست کارنامہ! وہ ایمان لے آئے، ان کے بعد ان کی نسلیں مسلمان ہوئی۔ آج ہم وہی ہیں، ہمارے باپ دادا ایمان لے آئے، ہم ہیں۔ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے مسلمان نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، وہ تلاوت کریں گے، وہ جب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا مجموعی ثواب اللہ خواجہ کے نامہ اعمال میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ایک زبردست کارنامہ ہندوستان میں آپ نے فرمایا، یہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں مٹ جاتا ہے اور خدا کی محبت کے لیے خود کو مٹاتا ہے۔ ہم لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں، کاروبار کرنا ہے اور بہت ساری دنیا کی ایکٹیویٹیز ہیں، گھر بار چھوڑنا ہے، مگر اللہ اکبر، ایران سرکاری غریب نواز کا آبائی وطن تھا۔ سنجر چھوڑا، باپ دادا کی طرف سے بہت بڑی زمین و جائیداد ملی ہے، سب چھوڑا، اپنے بخارا آئے، سمرقند آئے، بلخ آئے، 10-12 سال تک سرکاری غریب نواز علم ظاہر پڑھتے ہیں، یعنی مدرسے میں پڑھے، شیخ حسام الدین اور بڑے بڑے وقت کے اولیاء، اپنے وقت کے جو زبردست علماء تھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے بعد درس لیا اور ایک عالم بنے، مفتی بنے، محقق بنے، بہت بڑے فقیہ بنے، مگر اندر سے خواجہ کا دل کہہ رہا تھا، معین الدین عالم ظاہر تو بن گئے، مگر جب تک دل عالم نہیں بنے گا، معرفت الہی کے دروازے نہیں کھلیں گے، جب تک ذہن عالم نہیں بنے گا، فکر عالم نہیں بنے گی، تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ چلے گئے درویش کی تلاش میں، کوئی اللہ والا ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، ان کے ہاتھ پہ میں اپنے آپ کو سونپ ڈالوں اور کسی شیخ کی خدمت کروں، کسی اللہ والے، کسی صوفی کی خدمت کروں۔ بغداد میں پہنچے، عثمان ہارونی کی مجلس لگی ہے، پہنچے، واقعی آپ سنتے رہتے ہیں، سرکار عثمان ہارونی نے ایک نظر ڈالی، قریب لیا، مرید بھی بنایا، خلافت بھی دی، اور 25 سال تک سرکار غریب نواز حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات دن ان کے ساتھ رہے، ان کا بسترا اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ وضو کا پانی ان کے لیے گرم کر رہے ہیں، اور ٹھنڈی کے موسم میں ان کے لیے اپنے سر پہ سگڑی رکھ رہے ہیں کہ جب بھی پیر و مرشد کو ضرورت پڑے گی، پانی پیش کرنا ہے، پانی گرم کرنا ہے۔ 25 سال تک ان کی جوتے اٹھاتے رہے، بستر جاڑتے رہے۔ ایسے ہی مقام ملتا ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے، راضی ہو، غزالی ہو، رومی ہو کہ جامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آو سحر گائی، دارا وہ سقندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو، جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ ہے۔ یعنی بندہ اپنے کو مٹاتا ہے، جب تک مٹے گا نہیں تو اسرار کے دروازے نہیں کھلیں گے، جب تک وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرے گا، جب تک وہ فنا نہیں ہوگا، تب تک اسرار الہی کے دروازے، عرفانیت کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ 25 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، آج پوری دنیا خواجہ کو یاد کر رہی ہے، اور بے شمار بزرگ ہیں، ساری دنیا یاد کر رہی کہ سرکار غوث اعظم ہے، یہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ 800 سال گزر گئے ہیں، مگر ان کا نام دل کی تختی پہ لکھا ہوا ہے، ان کا نام برج زباں بنا ہے۔ کیا بات ہے، آدمی چہلم اور 2 سال کے بعد تو باپ کو بھی بیٹا بھول جاتا ہے، اپنے ماں کو بھی دفن کیا تو 1 سال میں بھول گیا، اب قبر پہ من ہوا تو جاتا ہے، اپنے عزیزوں کو بھول جائے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے، مگر 800 سال ہے، کوئی دن نہیں ہے جہاں خواجہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، جہاں اجمیر میں معین الدین کا ذکر نہ ہو، جہاں سرکار غریب نواز کا غوث اعظم کا ذکر نہ ہوتا ہو، حضرت قطب الاقطاب کا ذکر نہ ہو، صوفی حمید الدین ناگوری کو یاد نہ کیا جائے، بابا فرید الدین گندی شکر کو نہ یاد کیا جائے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں۔ جب تک مجاہدات نہیں ہوتے ہیں،
جب تک محنتیں نہیں ہوتی ہے تب تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، آپ کو دنیا میں اعلیٰ قسم کی کامیابی چاہیے، آپ کو 10 12 25 سال تک مدرسہ اور جو ہے اسکولوں میں پڑھنا پڑتا ہے۔ پرائمری پاس کیجئے، یہ 10 تک پاس کرے، پھر آپ کالج کے 3 سال گزارو، پھر گریجویشن میں آپ داخلہ لو، اس کے بعد کوئی پوسٹ لو، 10 سال اس میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو MBBS بنائے 2-4 سال اس میں گزار دیے، آپ کو DM بنائے اس کی تیاری میں 4-5 سال گزار دیے۔ آپ کو کسی بڑے عہدے پر رہنا ہے تو پھر دنیا میں بھی آپ کو 10 12 15 سال تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ رات رات تک کتابوں کا مطالعہ ہے، رات رات کتابیں رٹنا ہے، تب جا کے ساری محنتوں کے بعد ایک نتیجہ آتا ہے۔ اور 15-20 سال تک محنت کیا، اب جا کے وہ MBBS بنا ہے، اب جا کے وہ DM بنا ہے۔ یعنی دنیا کا دستور ہے، محنت کرو تو رحمتیں اور کامیابی سے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب دنیا میں بغیر محنت کے کامیابی نہیں ملتی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قطب ہے، یہ خواجگیت ہے، یہ مقام ابدال ہے، یہ مقام فردیت ہے۔ ایسے کیسے ملے گا؟ 25 سال تک برج اجمی میں سرکار غوثی اعظم رہتے ہیں، درد کے پتے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور 45 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر سرکار غوثی اعظم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک ایک رات میں 200 400 500 نماز نفل سرکار غوثی اعظم پڑھتے ہیں۔ پوری رات میں ایک قرآن مکمل ختم کرتے ہیں، 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، 15 پارے قرآن کے پڑھ ڈالے، دوسری رکعت میں دوسرے پاؤں پہ 15 پارے قرآن مجید کو پڑھ ڈالے، 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ اور جو عشاء کی نماز کے لیے غوثی اعظم نے وضو کیا تھا، نماز فجر اسی وضو سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ بولنا آسان ہے مگر کبھی ایک دن کر کے بتائیے گا، عشاء کا وضو کر لیں اور اسی وضو سے کبھی آپ فجر کی نماز پڑھیے گا، آپ کو نانی یاد آ جائے گی اپنے، آپ کو جو ہے پریشانی ہوگی کہ جب فجر کا اذان مؤذن دے جلدی جا کے میں نماز پڑھوں اور میں فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، دن میں پورے سال میں ایک دن آتا ہے، ہم لوگ اس وقت شب برات تو شب قدر ہے، شب برات شب قدر میں سوچ لیتے چلو آج بڑی رات ہے، آج عبادت کرنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ گھر پہ آ گئے۔ ایک دن سال میں آتا ہے نا، شب قدر ہو یا شب برات ہو، چلو عشاء کی نماز پڑھ لیے گھر پہ آ گئے، اب 11-12 بجے آپ مسجد میں گئے ہیں، آج بڑی رات ہے تو نوافل پڑھنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ گئے، وضو کر کے 1 گھنٹہ آپ نفل پڑھنے لگے، پھر آپ کا بدن سستانے لگتا ہے، 1 گھنٹہ تک نفل پڑھتا رہا، چلو واپس استنجا خانے میں جاتا ہے، پیشاب پانی کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چائے کا اسٹول بھی بڑے دنوں میں بڑی راتوں میں لگا رہتا ہے مسجد کے بعد، چائے پیا ناشتہ کیا، پھر آ گیا مسجد میں، چلو 1 گھنٹہ تو نفل پڑھا، اب 1 گھنٹہ قرآن مجید پڑھتا ہو، آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھا، آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے تھک گیا، اب 2-4 مسجد میں وہیں چکر لگا رہا ہے، تھوڑا انگڑائی لے رہا ہے، ادھر ادھر بدن کو کر رہا ہے کہ سستی اڑ جائے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھا ہے، پھر استنجا کی عادت لگی، پھر آ گیا استنجا کھانے میں، وضو جو ہے استنجا سے فارغ ہوا، وضو کیا، پھر جا کے 10 12 50 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی سال میں 1 مرتبہ ہے، اور ہمیں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، 2 گھنٹے ہمیں مسجد میں بیٹھنا ہے، مگر 2 گھنٹے میں 10 12 استنجا خانے میں جانا پڑتا ہے، 2-4 بار ناشتہ کرتا ہے، 1 سال میں 1 دن ایسا آتا ہے، مگر اللہ اکبر! یہ سرکار بغداد ہیں، آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر پڑھوا رہے ہیں، اللہ اکبر! جو آج ٹھنڈی کا موسم ہے، 8:30 بجے عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور بغداد وغیرہ میں ٹھنڈی اتنی ہوتی ہے کہ وہاں تو پھر بہت جلدی وقت آ جاتا ہے، یہاں کی بنسبت 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہے، کہتے ہیں اب عشاء کے علی آپ نے وضو فرما لیا ہے، 8:30 بجے سمجھو نہیں یہاں کی اعتبار سے 8:30 بجے آپ نے عشاء کا وضو فرما لیا، اب نماز عشاء پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد وہیں مصلی پہ سرکار غوثی اعظم بیٹھ گئے ہیں، اب مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور پھر باہر نہیں نکلنا ہے، اسی جگہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، 1-2-10 پارے قرآن مجید کے پڑھ لیے، پھر چلو اب نماز پڑھنا ہے، 200 رکعت نماز پڑھ ڈالی، 300 رکعت نماز فجر پڑھ ڈالی، پھر دیکھا کہ شیطان حملہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ عبد القادر جا کے گھر پہ سو جاؤ، اب اس
शैतान से लड़ रहे हैं कि तू सोने का कह रहा है, अब तो मैं पूरा कुरान 2 रकात में पढ़ के दिखाऊंगा। खड़े हो गए, 2 रकात नमाज नफल की नियत बांध ली है। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही तक 15 पारे 1 रकात में 1 पांव पे खड़े होके पढ़ रहे हैं। दूसरी रकात में बाद के 15 पारे पढ़ डाले। अल्लाह अकबर। यानी जो वुजू 8 बजे आपने किया था, सुबह 6:30 बजे फजर की अजान हुई, 6:45 बजे फजर की नमाज खत्म हो गई। मगर अब 7:30 बजे रात में वुजू किया था, अब चलो जल्दी जाओ, पूरी रात घर पे नहीं गया हूं। नहीं, बगदाद की जामे मस्जिद में फजर के बाद वहीं पे बैठे रहे। अब ऐसा नहीं कि सब आए हैं तो अब नमाज पढ़ा के निकल जाओ, नहीं, ईशा के वजू से 8:30 बजे 8 बजे आए हैं, 6:45 बज गए, फजर की नमाज पढ़ाई, फिर सुन्नत के मुताबिक उसी मुसल्ले पे बैठे रहे, उस वक्त तक जिक्र करते रहे जब तक सूरज न निकल आया। यानी सूरज निकलने तक जिक्र होता है। फजर की नमाज के बारे में फजीलत आई है, हदीस करीम बुखारी शरीफ वगैरह में पढ़िएगा। नमाज फजर पढ़ ले, उसी जगह बैठे रहो और जब तक सूरज निकल ना आए उसी जगह जहां फर्ज पढ़ा है आपने बैठ कर जिक्र करते रहो, तस्बीह पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहो। इससे क्या होगा? इससे दिल में तकवा पैदा होता है, दिल में तहारत पैदा होती है। अल्लाह ताला दुनिया की फिक्र से नजात देता है, रिस्क में बरकतें दे देता है। अब सरकार बगदाद नमाज तो पढ़ा दी, अब फजर के बाद जब तक सूरज निकल नहीं आया उसी जगह बैठ के जिक्र कर रहे हैं। अब फिर नहीं चले गए घर पे, सूरज निकल आया, कुरान मजीद खोल लिया, पढ़ लिया, अब देखा कि सूरज में गर्मी आ गई है, फिर सरकार बगदाद हो गए, नमाज इशराक पढ़ने लगे हैं। नमाज इशराक से फारिग हुए, फिर नमाज चाश्त का वक्त आ गया, नमाज चाश्त पढ़ लिया। अल्लाह अल्लाह, जो 8:30 बजे ईशा का वुदू किया था उसमें 10 बज गए सुबह के, अब 10 बज के घर पे गए हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर सो नहीं गए कि सारी रात का जागा है। मदरसे निजामिया माँ के बच्चों को दर्स दे रहे हैं, बच्चों को जो है किताब हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पढ़ाते पढ़ाते जब मदरसे का वक्त खत्म आ गया, थोड़ा लेटे और उसके बाद नमाज जोहर से पहले खाना खाया, जोर पड़ी और जोहर के बाद फिर असर तक उसी मस्जिद में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। यानी ये एक दिन नहीं, और शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर ने 40 साल इस तरह गुजार डाले हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे दुनिया नाम लेती है क्या? आज हम लोग फजर में उठ नहीं पाते हैं। बताइए, कारी साहब 2 4 10 मुक्तदी होंगे तो फजर की नमाज पढ़ा देते होंगे। कितने लोग हैं जो फजर में आते हैं? हजारों लोग हैं। इस ठंडी में फजर में नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ होती है, जाए तो कैसे जाए? चलो अब और के बैठ